میں مسیح خداوند کے مبارک، پوتر اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری جو بھی کوئی نئی ویڈیو ہم لوڈ کریں تو وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچا دیا جائے۔ پلیز آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور کلام کی عمیق باتیں سیکھنے کے لیے خداوند ہمیں عقل عطا کرے۔ سوائیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ قدوس 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 رب الافواج قادر مطلق، یہوہ یری، یہوہ شالوم، یہوہ نسی، ایل خدا، کائنات کے ذرے ذرے کے خالق و مالک، آسمان آپ کا تخت اور زمین آپ کے پاؤں تلے کی چوکی ہے، اور آپ کی دولت اور علم اور حکمت کیا ہی عمیق ہے، اور آپ کے فیصلے کس قدر ادراک سے باہر، اور آپ کی راہیں کیا ہی بے نشاں ہیں۔ آپ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگیوں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور ہماری روزمرہ کی بری تکالیف، مصیبت، دکھ، پریشانی اور شیطان کے برے منصوبوں سے بچا کے اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھا۔ پیارے خداوند تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ پیارے خداوند اپنے کلام کی گہری سی گہری باتیں، اپنے کلام کی عمیق باتیں ہمارے ذہنوں پر نشیں کیجیے تاکہ ہم اس کلام کو سیکھنے والے ہوں اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں حقیقی بادشاہ کے حقیقی شہزادے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ سوائیں وقت کو نہ ضائع کیے ہوئے ہم کلام کی طرف چلیں گے، اور آج ہم جو سیکھنے والے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی آج ہم سٹوری کو دیکھیں گے کہ یہ کون تھا اور اس کو بائبل کے اندر کیا اہمیت ملی ہے، اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ تو میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے ہم اس کی 6 آیتیں پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ رہیے، کیونکہ کلام جب تلاوت ہوتی ہے بائبل کی تو پلیز اسے غور سے سنیے، کیونکہ سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ ان آیتوں کے اندر ہے۔ جب ہم ان کو غور سے پڑھتے ہیں تو پھر خداوند ہمارے دماغوں کو، عقلوں کو کھولتا ہے۔ تو سنیے، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہو، خداوند کی برکت ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جو حوالہ ہم نے بائبل کے اندر سے پڑھا ہے یہ اس بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ آج ہم یوحنا کے بارے میں سیکھیں گے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں۔ ہمیں اکثر ڈاؤٹ رہتا ہے ہمارے لوگوں کو، یوحنا نامی 2 شخص، یعنی ایک یوحنا رسول ہے جس نے نئے عہد نامہ کے اندر 5 کتابیں لکھی، اور ایک یوحنا بپتسمہ دینے والا بڑا نبی ہے جس نے کتاب تو کوئی نہیں لکھی، لیکن یہ صرف خداوند کی راہیں سیدھا کرنے والا ایک حلیم شخص تھا۔ میں آپ کو اس کی سٹوری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی۔ اس کی پیدائش ایسے ہوئی کہ اگر آپ لوکا کی کتاب کا سٹارٹ میں ذکر اس کا سن سکتے ہیں، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں، اس میں سارا ذکر ہے اس کے بارے میں کہ اس کا باپ جو تھا
وہ ابیا کاہن کے فریق میں سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ ابیا کاہن کے فریق میں سے تھا، اور یہ خداوند کے گھر میں جایا کرتا تھا، خداوند کا کاہن تھا، اور اپنے دستور کے مطابق یہ ہیکل میں گیا جو اس کا ٹائم ٹیبل تھا، اور اس کو موقع ملا کہ یہ کیا کرے کہ یہ خداوند کے گھر کے اندر وہ چراغ جو ہے اس کا دھواں جو اڑاتے ہیں وہ اڑائے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس کو اس مقدس کے اندر جا گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ خداوند کا ایک فرشتہ، اس کا نام زکریا تھا، جو یوحنا کا باپ تھا وہ زکریا کا نام سے تھا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یہ وہاں مقدس کے پاس اندر گیا تو وہاں ایک فرشتہ اس کو ملا، اور اس فرشتے نے کیا بولا، ایک دم یہ ڈر گیا، یہ گھبرا گیا کہ خداوند کا فرشتہ، آپ کو پتہ ہے کہ خداوند کا فرشتہ جن لوگوں کے لیے آئے وہ اسپیشل لوگ ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یوحنا رکھنا۔ لیکن اس نے اس کی بات کا یقین نہ کیا، اور اسی وقت یہ بہرا ہو گیا، منہ سے بول نہ پایا۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب یہ باہر آیا تو کیا ہوا، لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ اندر کیا ہوا ہے، تو یہ کچھ بتا نہ سکا، بلکہ اس کی زبان جو ہے وہ چپ ہو گئی، یہ بہرا ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب عین وقت پہ جب اپنے گھر گیا، کیونکہ جب اپنے گھر گیا تو وہاں جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ حاملہ ہوئی۔ اس کی بیوی کا نام الشبہ تھا، آپ کو پتہ ہے وہ ہارون کے گھرانے میں سے تھی۔ کس کے گھرانے میں سے تھی؟ کاہن ہارون جو تھا، آپ کو جانتے ہیں، موسیٰ کا بھائی تھا، جو لاوی گھرانے سے ہیں، جو ہیکل کا سارا کام جو تھے ان کے سپرد تھا، کہنوں کا فرقہ اس کے اندر سے نکلا ہے۔ یہ الشبہ بھی اسی گھرانے میں سے تھی۔ یہ مبارک تھے، اور بائبل میں ان دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دونوں پوتر پاک تھے۔ یہ خداوند کے گھر میں ہر وقت دعا میں مصروف رہا کرتے تھے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند نے ان کو اولاد نہیں دی، یہ بڑھاپے میں چلے گئے، یہ اس کو ابھی شرم آتی تھی۔ جب یہ لفظ ان کے ساتھ ہوا تو یہ شرم کے مارے کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر میں اولاد ہونے والی ہے۔ لیکن خدا نے یوحنا کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ اور جب یوحنا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا اس کا نام کیا رکھیں؟ سب لوگ، جب 8 دنوں کے بعد اس کا ختنہ ہوا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ بولتے تھے کہ اس کے باپ کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، زکریا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، زکریا نے بولا کہ لکھنے کے لیے مجھے کوئی چیز دی جائے۔ جب اس کو لکھنے کے لیے ایک چیز دی گئی تو اس نے اس اوپر لکھا، کیا لکھا؟ یوحنا۔ جب اس نے یوحنا لکھا تو اس کی زبان بھی اسی ٹائم کھل گئی اور منہ سے بولا یوحنا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اسی طرح اس کی زبان کھلی۔ جب یہ پیدا ہوا تو ایسے پیدا ہوا، تو کیا لکھا ہے بائبل میں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اہم راز کی بات ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یوحنا جو تھا یہ کون تھا اور کس کی قوت سے، کس کی طاقت سے بھرا ہوا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر آپ لوکا کی کتاب، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب، اگر اس کی آپ 17 آیت پڑھیں تو محسوس کریں کہ یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے۔ 17 آیت میں لکھا ہے، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ یہ جو آیت ہے یہ یوحنا کے لیے ہے، اور یوحنا کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح خود بھی اقرار کرتے تھے کہ ایلیا کون ہے۔ یوحنا کے بارے میں کہتے تھے کہ یوحنا ایلیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس کے اندر جو قوت تھی، اس کے اندر جو روح تھی، یہ بائبل کہتی ہے کہ وہ ایلیا کی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جسمانی طریقے سے تو پیدا ہوا، لیکن روحانی طریقے سے اس کے اندر اس کی روح تھی اور قوت تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر حلیمی تھی۔ کیا تھی؟ حلیمی تھی۔ ایک سپیشل بندہ، جب خداوند نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا کہ وہ شخص پیدا ہو، لیکن اس نے اپنی زندگی ایک بیابان میں گزار دی، ایک حلیمی کی زندگی گزاری۔ وہ اس کی خوراک جو تھی جنگلی شہد تھی، اور وہ ٹڈیاں کھایا کرتا تھا اور چمڑے کا پٹکا پہنے ہوئے رہتا تھا۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آوازیں لگا لگا کر یہ کہتا تھا کہ بیابان میں کہ سب خداوند کی راہیں کیا کرو، سیدھی کرو، سب گاٹیاں ڈائی جائیں گی، سب سیدھے ہو جاؤ، کیونکہ خداوند خدا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ واہ اس یوحنا کی شان کا جو میرے مسیحا کا راہ سیدھا کر رہا تھا۔ جب مسیحا چلتا تھا تو اس کے راستوں کے آگے آگے وہ صفائی کرتا جاتا تھا، اس کے آگے آگے جتنی چیزیں ہونی تھی انہوں نے اس چیز کو، اس رستے کو بالکل صاف بنایا تاکہ میرا مسیحا اس رستے پہ آرام سے چل سکے۔ وہ اس کی راہ تھا میرے مسیحا کے لیے، وہ آگے آگے کیا چلنے والی ایک راہ تھا میرے مسیحا کے لیے۔ اور مسیح خداوند نے اس کے بارے میں کیا کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت یوحنا قید خانہ کے اندر تھا۔ کہاں تھا؟ اس کو پکڑوا دیا گیا تھا۔ جب یسوع مسیح منادی کر رہے تھے تو وہ قید خانہ کے اندر تھا، اور پکڑوایا کیوں گیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ قید خانہ کے اندر تھا تو کیا ہوا، اس نے اپنے 2 شاگردوں کو یسوع مسیح کے پاس بھیجا۔ جب یسوع مسیح کے پاس بھیجا تو ان سے دریافت کروایا کہ واقعی مسیح تو ہی ہے کہ ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ لیکن مسیح خداوند نے آگے کیا جواب دیا؟ مسیح خداوند نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مسیح خداوند نے بس یہی کہا کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ لنگڑے چلتے، مردے جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ہر وہ جو برا بندہ ہے وہ سیدھا کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور مسیح خداوند نے کہا کہ یہ جا کر بیان کر دے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے، اور یہی مسیحا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ شاگرد وہاں سے گئے تو مسیح خداوند نے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسپیشل ایک بات بولی۔ کیا بولا؟ یوحنا کے بارے میں کیا بولا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا کے بارے میں کیا بولا خداوند خدا نے۔ سنیے ذرا میرے ساتھ، اور میرے ساتھ بنے رہیے۔ آپ کو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا کتنا بڑا نبی ہے، اور خداوند یسوع المسیح اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو سنیے میرے ساتھ یوحنا کے بارے میں خداوند خدا کیا کہتا ہے۔ وہاں پر یوحنا رسول کے بارے میں خداوند خدا نے یہ لکھا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے یسوع المسیح ان لوگوں سے کہا کہ تم اس دریائے یردن میں، اس بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہلتے ہوئے سرکنڈے کو دیکھنے گئے تھے، یا وہ جامی پوشاک پہنے ہوئے شخص کو دیکھنے گئے تھے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلکہ ایک نبی جو نبی سے بھی بڑا ہے اس کو دیکھنے گئے تھے۔ یہ یسوع المسیح نے ان کے بارے میں بولا۔ یسوع المسیح نے یہ بھی بولا کہ عورت کی نسل میں سے جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں یوحنا سب سے بڑا۔ کیوں بڑا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ بات نہیں، خداوند کے جتنے پیغمبر ہیں، جتنے نبی ہیں، وہ سب بڑھ سے بڑھ کر ہیں خداوند کے لیے، لیکن مسیح خداوند کی یہ تعلیم ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا کرے گا وہ میری نظر میں سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ یوحنا حلیم تھا۔ کیا تھا؟ یوحنا حلیم تھا، اور اس نے ایک لفظ بولا تھا۔ کیا بولا تھا؟ کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تم کو روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ لفظ جب یوحنا نے بولا، ایسا حلیم شخص تھا یوحنا، ایسا اپنے آپ کو بڑائی نہیں چاہتا تھا بلکہ خداوند کی بڑائی چاہتا تھا۔ اپنے آپ کو اس نے خالی کر دیا۔ یہی یسوع المسیح کو پسند ہے۔ تو یسوع المسیح نے پھر اس کے بارے میں یہ لفظ بولے کہ عورت کی نسل سے جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں یوحنا سب سے بڑا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہے، اور ہم بیان کیسے کر سکتے ہیں، ہم دیکھ کیسے سکتے ہیں کہ یوحنا سب سے بڑا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح خداوند خدا کلام کے ذریعے ہی نشان چھوڑتا ہے ہر ایک چیز کے جواب کا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے ٹائم میں اگر ہم کسی سے بپتسمہ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ ہم سے بڑا شخص ہوتا ہے، وہ ایک خادم ہوتا ہے، وہ ہمیں بپتسمہ دیتا ہے اور ہمارے گناہوں کی معافی کرواتا ہے، وہ بڑا شخص ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا مسیح خداوند، ہمارا یقین ہے کہ وہی خدا ہے، اور جب اس کو بپتسمہ دینے کا ٹائم آیا تو وہ یوحنا کے پاس آیا، اور یوحنا نے اس سے کہا کہ میں اس لائق نہیں، لیکن اس نے کہا اسی طرح ہونے دے۔
یہی سب سے بڑی نشانی تھی اس کی، یوحنا کی یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس نے خدا کو بپتسمہ دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی اس کے لیے سب سے بڑی نشانی تھی۔ اور پھر یوحنا کے ساتھ کیا ہوا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی ساری زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاری، اپنا زندگی کا ایک ایک پل اس کی مرضی کے مطابق گزارا۔ کبھی بھی زندگی میں اس نے زمینی خواہش نہیں کی، دل کی خواہش نہیں کی، بلکہ یسوع المسیح کے رستے کو سیدھا کرتا کرتا ایک دن ایسا آیا قید خانہ کے اندر ڈالا گیا۔ جب قید خانہ کے اندر ڈالا گیا، کس وجہ سے ڈالا گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے ڈالا گیا کہ ہیرودیس بادشاہ جو تھا، اس کا بھائی فلپس، وہ بھی ایک اسرائیل کے اندر یہ دو صوبے ہیں جن کے اوپر یہ دونوں راج کرتے ہیں، دونوں بھائی۔ اس کی ایک بیوی ہے ہیرودیاس، اس کے بھائی کی بیوی جو اس نے رکھی ہوئی تھی ہیرودیس نے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوحنا اس کو یہ بولتا تھا کہ تو یہ کام اچھا نہیں کرتا، تو نے اپنی بھائی کی بیوی کو رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جو بیوی تھی جو اس کے پاس رہتی تھی، وہ اس سے ہر وقت ٹینشن میں رہتی تھی، اور اسی کے ذریعے سے یوحنا پکڑوایا گیا۔ اس عورت کے ذریعے سے، ہیرودیاس کے ذریعے سے یہ جو شخص ہے یہ پکڑوایا گیا یوحنا۔ جب پکڑوایا گیا تو ایک دن بائبل کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ یہ ہیرودیاس جو عورت تھی، جو اس کے بھائی فلپس کی بیوی تھی، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سلومی تھا۔ وہ ایک دن بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر اس نے ڈانس کیا۔ جب اس نے ڈانس کیا ہیرودیس کی سالگرہ کے موقع پر، تو ہیرودیس نے خوش ہو کر، نشے میں متوالے ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ بتا تو مجھ سے کیا مانگتی ہے، میں تجھے اپنی آدھی جائیداد تک دے سکتا ہوں، تو مجھ سے سوال کر۔ تو پھر وہ جو عورت تھی، وہ ہیرودیاس بڑی دیر سے اس بات کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور اس کی ماں نے کہا کہ مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں منگوا دے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو بادشاہ دل میں بڑا رسد ہوئی، اسے بہت ٹینشن ہوئی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اسے مقدس شخص سمجھتا تھا، وہ اسے ایک نبی مانتا تھا، لیکن اپنے اس سوال کی وجہ سے جو اس نے بڑے لوگوں میں سب کے سامنے کیا کہ جو تو مانگے گی میں تجھے دوں گا، اسے وہ کرنا پڑا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور یوحنا کو قید خانہ کے اندر اس کا سر کیا کٹوا دیا، اور وہ سر کو تھال میں لے کر ان کے پاس آ گئے۔ یہ ہے یوحنا۔ یوحنا نے اپنی ساری زندگی میں آخری سانس تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بلکہ خداوند کے حکم کو مکمل کیا، اس کی باتوں کو مکمل کیا، اس کی خاطر اپنی جان دی۔ ہمیں بھی اسی طرح چاہیے کہ ہم اس کی طرح اس کے پیچھے اپنی جان دینے والے ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخری لفظ ضرور سنیے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ کیا ہوا۔ یوحنا وہ ہے جب یسوع المسیح صلیب پر تھے، تو پتہ ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ زلزلہ آیا اور مقدس روحیں قبروں سے باہر آئیں، جن کو خداوند خدا اپنے ساتھ لے گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان مقدس روحوں کے اندر اس یوحنا کی روح بھی تھی، اور یوحنا کا جسم بھی تھا، کیونکہ یہ جسموں سے زندہ ہوئے ہیں، اپنی ہڈیوں سمیت زندہ ہوئے ہیں۔ یہ خالی روح کے ذریعے سے زندہ نہیں ہوئے، بلکہ جسم لے کر زندہ ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، یہ جسموں سمیت زندہ ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا وہ مبارک ہے جو سب سے مقدسوں میں سب سے کم عمر قبر کے اندر رہا۔ یہ تقریباً 1.5-2 سال قبر کے اندر رہا، اور جب خداوند خدا کو صلیب دیا گیا تو خداوند کے ساتھ زندہ کر دیا گیا اور آسمان پر اس کے ساتھ چلا گیا۔ یہ ہے جب خداوند خدا پر انسان پورا توکل کرتا ہے، پورے دل سے اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کی خاطر اپنی جان دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے مقدسوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو ادھورا نہیں چھوڑتا، وہ بولتا ہے میں تم کو یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے مقدسوں سے اس سے بڑھ کر پھر بدلہ دیتا ہے۔ وہ ان کی جسموں کو، ان کی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جہاں کبھی موت نہیں ہوگی، جہاں کبھی گناہ نہیں ہوگا، جہاں کبھی شیطان نہیں ہوگا، وہاں لے جائے گا۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم زندگی میں حلیم ہوں اور ہمیشہ اس کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، اور میری بات کو غور کیجئے، پلیز ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور کوشش کیجئے کہ ہم دوبارہ جو آپ سے ملیں تو پیارے زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنے والے ہوں۔ خداوند سب کو برکت دے، آمین۔